رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المخلوقین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ تو میں آج آپ کے سامنے چھوٹی سی کہانی بولنے کے لیے آیا ہوں، کیا آپ سب لوگ سننا چاہتے ہیں؟ تو آج کا میرا موضوع ہے عمر رضی اللہ عنہ جب اسلام کے دشمن تھے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کو آپ سب لوگ جانتے ہیں، وہ ہمارے اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ جب وہ اسلام کے دشمن تھے تو کیسے تھے؟ تو وہ اسلام سے بہت نفرت کرتے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت نفرت کرتے تھے۔ تو ایک دن وہ سوچتے ہیں جا کر میں محمد کو قتل کر دوں، تو نکلتے ہیں، اپنی تلوار لیتے ہیں، اپنے گھوڑے پر بیٹھتے ہیں، اپنی جو گھوڑے کی رستی ہے اسے پکڑتے ہیں اور تیز رفتار میں گھوڑے کو چلاتے ہیں۔ تو سامنے سے ایک شخص آنے لگتا ہے اور اے عمر رک جاؤ کہتا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے کی رستی کو تیزی سے کھینچ لیتے، تو وہ گھوڑا رک جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ شخص بولتا ہے اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں حضور کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو وہ شخص بولتا ہے اے عمر پہلے تو اپنے گھر کا دیکھ، تیرے گھر میں تیری بہن چھپ کر قرآن پڑھ رہی ہے، محمد کی کتاب پڑھ رہی ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ جلالت میں آ جاتے ہیں، فل غصے میں آ جاتے ہیں اور ان کے گھر کے طرف بڑھتے ہیں اور اپنے گھر کا دروازہ زور زور کے کھٹکھٹاتے ہیں۔ تو ان کی بہن ڈرتی ہوئی باہر آتی ہے اور دروازہ کھولتی ہے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ جلالت میں آ کر غصے میں بولتے ہیں اے بہن تو گھر میں چھپ چھپ کے کیا پڑھ رہی ہے؟ تو ان کی بہن بولتی ہے بھائی میں قرآن پڑھ رہی ہوں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قرآن کیا ہے؟ وہی جو محمد کی کتاب ہے، تو محمد کی کتاب کیوں پڑھ رہی ہے؟ تو ان کی بہن کہتی ہے بھائی محمد کی کتاب دیکھو اس کے بعد تم بات کرو۔ تو عمر رضی اللہ عنہ جاتے ہیں، ان کی بہن ان کو قرآن پاک دکھاتی ہے تو وہ چھونے کے لیے جاتے ہیں۔ تو ان کی بہن بولتی ہے اے بھائی تو نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، تو پہلے جا کر غسل کر لیے اس کے بعد قرآن کو چھو۔ تو عمر رضی اللہ عنہ جاتے ہیں اور غسل فرما کر آتے ہیں، اس کے بعد قرآن پاک لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان کی بہن سورہ طٰہٰ شروع کرتی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ سورہ طٰہٰ کو دیکھتے رہتے ہیں اور ان کی بہن پڑھتی جاتی ہے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کا دل اتنا پگھل جاتا ہے کہ وہ اسلام کی طرف نہیں جانا چاہتے، لیکن ان کا دل انہیں اسلام کی طرف لے جاتا ہے، ان کا دل انہیں ایمان کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کیوں آئے ہو، کس سے ملنا؟ تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے محمد سے ملنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے۔ تو وہ غلام جاتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص آیا ہوا ہے آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کو اجازت دیتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ اندر جاتے ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں۔ وہ ان کو دوری سے دیکھتے ہیں اور پہچان لیتے ہیں اور کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمر ہے جو آپ کو قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ ابو بکر کہتے ہیں یا حضور آپ کہے تو میں اسے قتل کر دوں؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رک جاؤ ابو بکر رک جاؤ۔ عمر رضی اللہ عنہ آگے آتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گر پڑتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا حضور میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ کو کلمہ پڑھواتے ہیں اور اسلام میں داخل فرماتے ہیں۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ بنتے ہیں اور اسلام کو دور 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 تک پھیلاتے ہیں۔ اتنا کہہ کر میں میری چھوٹا سا واقعہ کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ Results comes out here.
Senior category story writing Urdu. Senior category story writing Urdu. Third prize goes to code letter I, Khader, with C grade 2 points Team Zunwanas. And second prize goes to code letter C, Sayyid Ahmad Raza, with A grade 7 points Team Sarinunas. And first prize goes to code letter I, Shahid Basha, with A grade 9 points Team Martunas. Attention please. All students, please take your seats immediately. Judges, please note code letter D on the stage. Code letter D on the stage. اساتذہ اکرام، علماء اعزا اور میرے پیارے دوستوں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے شخص کے بارے میں کہانی سناتا ہوں جن کو ساری دنیا فاروق اعظم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فاروق اعظم، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اگر کسی اچھے شخص سے بات کرو تو فاروق اعظم کو یاد کرو۔ فاروق اعظم 10 سال خلافت کرتے ہیں۔ کتنے سال؟ 10 سال۔ اس سے اسلام دور 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 پھیلتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اس سے اسلام مضبوط ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ ایک مرتبہ عام شخص، کون؟ عام شخص اپنے گھوڑا کو تیز رفتار سے لے کے جا رہا تھا اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے شہزادے اس کو دیکھتے ہیں اور چونک جاتے ہیں۔ یہ ایک عام شخص میرے گھوڑے سے اسپیڈ، میرے گھوڑے سے زیادہ تیز کیسے بھاگ سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ عام شخص کو رکاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے عام شخص، میرے سے مقابلہ کرے گا؟ بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ پھر بولتے ہیں اگر تو جیتا تو میرا گھوڑا تو لے لے، اگر میں جیتا تو تمہارا گھوڑا میرے کو دے دو۔ شرط منظور ہوتی ہے، مقابلہ شروع ہوتی ہے۔ دونوں گھوڑا آمنے سامنے۔ جیسے ہی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے شہزادے آنکھ بند کر کے کھولتے ہیں کہ نہیں، عام شخص مقابلہ جیت جاتا ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے شہزادے کو غصہ آتا ہے، وہ جلالت میں آتے ہیں، بولتے ہیں اے عام شخص، تو میرے سے جیت پائے گا؟ اے عام شخص، تیرے پاس اتنی ہمت؟ میں کہا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے شہزادہ اور تو ایک عام شخص کا بیٹا۔ جاتے ہیں، ایک رسی لاتے ہیں اور اتنا مارتے ہیں کہ ان کے جسم سے خون بہتا ہے۔ عام شخص اپنے گھر میں روتے روتے جاتا ہے، پھر فرماتا ہے اے ابو جان، میرے کو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا شہزادہ بہت مارا ہے۔ پوچھتے کیوں مارا؟ میں اس کے ساتھ ایک مقابلہ کیا تھا، جس کا گھوڑا زیادہ تیز جائے گا وہ جیتے گا، اس میں میں جیت گیا، اس لیے میرے کو نہیں مارا۔ اس کے ابو فرماتے ہیں ٹھیک ہے، تب چلو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں۔ جاتے ہیں ان کے ابو اور عام شخص جاتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں، پیش ہوتے ہیں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں سر جھکا کے بولتے ہیں اے عمر، میرے بیٹا کو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا شہزادہ بہت مارا ہے۔ پوچھتے ہیں کیوں مارا؟ بولتے ہیں کہ میرا بیٹا اس کے ساتھ مقابلہ کیا تھا اس لیے مارا۔ بولتے ہیں جاؤ بلا کے لے کے آؤ۔ جاتے ہیں، بلا کے لاتے ہیں۔ ایک طرف عام شخص اور اس کے ابو اور ایک طرف عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے شہزادے، اور سامنے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے۔ بولتے ہیں اپنے غلام کو اے غلام جاؤ ایک رسی لے کے آؤ۔ جاتے ہیں اور ایک رسی لے کے آتے ہیں۔ عام شخص
اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں, بولتے ہیں تم کو جتنا مارنا ہے اتنا مار لو. مارتے تھک جاتے ہیں. پھر اس کے ابو کو دیتے ہیں, پھر اس کو عرض کرتے ہیں کہ تم اب جتنا مارنا ہے اتنا مار لو. مارتے ہیں وہ بھی تھک جاتے ہیں. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تیرے کو اتنا بھی عقل نہیں ہے, تیرے کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ تیرا بیٹا کیا کیا. بولتے ہیں کہ اگر اے عمر میرے کو اگر پتہ رہتا تھا میں اپنا بیٹا خود سزا دیتا تھا. بچوں, آج ہم لوگ کو یہ کہانی سے یہ سبق ملتی ہے, اگر ایک طرف ساری دنیا کے سب سے بڑے مفتی کو رکھا جائے اور ایک طرف سب سے چھوٹا مفتی کو رکھا جائے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ دونوں کو برابر درجہ میں دیکھیں گے, کسی کو کم کسی کو زیادہ نہیں دیکھیں گے. اسی بات سے میں اپنا گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. Results comes out here. Senior category calligraphy. Senior category calligraphy. Third prize goes to code letter F, Ahmad Raza, with C grade 2 points, Team Sare Nunas. And second prize goes to code letter H, Mohit,